میں تو امتی ہوں اے شاہ امم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ تمام احباب کو ایک مرتبہ پھر اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آج ایک مرتبہ پھر آپ جناب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، 22 اپنے مجرب اعمال کے ساتھ۔ یہ عمل بے انتہا زود اثر ہیں۔ یہ اعمال سارے اپنے اساتذہ سے اور اپنے بزرگوں سے سنتے آ رہے ہیں، اور انہوں نے تجربے کیے، پھر ہم نے تجربے کیے۔ الحمدللہ جب بھی ان کو اپنے تجربے میں لایا تو الحمدللہ انہوں نے یہ اعمال 100% اپنے تاثیر میں کامیاب رہے ہیں۔ روحانی اعمال سارے کے سارے پر اثر ہیں اور مجرب ہیں، بس شرط یہ کہ ان کو خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے۔ اعمال کی طرف جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں اتنا عرض کریں گے، اگر جو نئے احباب آئے ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس گروپ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والے ویڈیو آپ کی خدمت میں پہنچ سکے۔ سب سے پہلے میں نے جو آسان عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ ہے کن ذہنی کے متعلق۔ عام حضرات ہم سے یہی شکوہ اور گلہ کرتے ہیں کہ بچوں کی ذہن پڑھنے میں کافی دشواری ہے، ان کو کمزور ہیں، وہ پڑھ نہیں سکتے، یہ پڑھتے ہیں تو یاد نہیں رہتا، یاد کرتے ہیں تو بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے میں نے بہترین عمل اور بہت ہی آسان، اگر وہ بچہ خود نہ کر سکے تو اس کے والدین میں سے کوئی بھی یا فیملی میں کہ کوئی بہن بھائی اس کو کر سکتے ہیں۔ روحانی عمل ہے، بڑا آسان عمل ہے اور ہمارے مجربات میں شامل ہے۔ وہ یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں، 786 مرتبہ آپ نے عام سادہ سے پانی میں 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور ان پانیوں پر پھونک ماریں، اور یہ پانی فریج میں یا کہیں اور محفوظ جگہ پر رکھ دیں۔ صبح نہار اس پانی کو بچے کو پلائیں 7 دن تک۔ انشاءاللہ العظیم وہ بچہ جس کو آپ کمزور سمجھتے تھے، جس کا ذہن کو آپ کمزور سمجھتے تھے، وہ انشاءاللہ العظیم بہت ہی مائناز ذہن کے ساتھ آپ کے سامنے ہوگا، اور کوئی بھی مشکل عمل، کوئی بھی مشکل اسباق اس کے لیے مشکل نہیں رہے گا انشاءاللہ العظیم۔ دوسرا عام بیماری جو مشہور ہے، اس کے لیے ہمارے احباب، ہمارے ساتھی، ہمارے جو دوست احباب فنی عملیات میں وابستہ ہیں وہ کام کرتے ہیں، اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ حضرت کوئی ایسے عمل بتا دیں جو کاروباری بندش کے یا دوسرے معاملات میں جو بندش ہوتے ہیں ان کو کھولنے کے لیے اور آسان ہو، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو عام بندے بھی پڑھ سکے۔ تو ان کے لیے میں نے آج ایک بہترین اسماء الحسنی میں سے اللہ کے ایک اسم کو آپ کے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو بہترین ہے، پر اثر ہے اور زود اثر ہے۔ یا مانعو، کوئی بھی آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہو، رشتے میں رکاوٹ ہو، کوئی کاروبار میں رکاوٹ ہو، کوئی سا بھی کام آپ کی اٹکی ہوئی ہو، تو آپ نے یا مانعو صبح شام کثرت سے پڑھنی ہے، کوئی تعداد نہیں ہے، باوضو رہیں اور کثرت سے پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ العظیم کوئی سی بھی بندش ہو، دکان کی ہو، فیکٹری کی ہو، اور کاروبار کی ہو، اور کوئی مسائل ہو جس میں رکاوٹیں آ رہی ہو، تو یا مانعو آپ کثرت سے صبح شام پڑھیں گے، انشاءاللہ العظیم آپ کا وہ بندش ٹوٹ جائے گی۔ اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، جب بھی چاہیں پڑھیں، 2 دن 3 دن 4 دن، انشاءاللہ العظیم 11 دن تک آپ نہیں پہنچیں گے، وہ آپ کا کام انجام کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ العظیم۔ تیسرے عمل میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں وہ یہ ہے، اکثر حضرات ہمارے بزرگوں سے بھی اور ہم سے بھی کبھی کبھار پوچھتے ہیں حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ ہمارے یہ جو بری عادت ہے یہ ہم سے چھوٹ جائے، گناہ کی یا کوئی بدفعلی وغیرہ ایسا ہے کہ جس سے ناپسندیدہ لوگ کرتے ہیں اور میں خود بھی اس سے بیزار ہوں، لیکن مجھ سے سہوتاً یا کبھی غلطی کے طور پر ہو جاتی ہے، میں اس عادت بد سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان حضرات کے لیے
میں نے ایک مختصر وقت لگنے والے ایک وظیفہ ہے جس میں وقت بالکل نہیں لگتا اور بہت ہی آسان ہے، کوئی مشقت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک کے اسماء میں سے ایک اسم ہے البر۔ علماء کہتے ہیں اگر اس کے ساتھ الرحیم ملا دیا جائے تو یہ زود اثر ہوگا، تو البر الرحیم 7 مرتبہ آپ روزانہ پڑھیں گے۔ اللہ نہ کرے آپ جس گناہ میں مبتلا ہے انشاءاللہ العظیم بہت ہی جلد اس عادت سے انشاءاللہ العظیم آپ کو خود بخود نفرت ہوگی اور وہ عادت چھوٹ جائے گی۔ اسی البر الرحیم کے بارے میں علماء نے لکھا ہے اور ہمارے بھی تجربے میں آیا ہے، اگر آپ کا کوئی بچہ ہے جس کی عادت بد سے آپ پریشان ہیں تو اس کے لیے آپ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے 15 مرتبہ یا برو پڑھیں گے۔ 15 مرتبہ یا برو پڑھنے کے بعد آپ یہ کہیں گے یا اللہ اس بچے کو میں آپ کی حفاظت میں دیتا ہوں، آپ اس کو تمام مسائل سے برے عادتوں سے محفوظ فرمائے، انشاءاللہ العظیم وہ آپ کا بچہ کبھی بھی آئندہ کوئی برے عمل میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسرا عمل میں آپ کے پاس لایا ہوں، وہ یہ ہے کہ المعید۔ یہ عمل بہت سارے خوبیوں کا عامل ہے، لیکن وہ حضرات جن کی چیز رکھ دیتے ہیں کہیں پھر بھول جاتے ہیں ہم نے کہاں رکھی، جسے ہم نسیان کی بیماری کہتے ہیں، بھول کی۔ اگر وہ کوئی چیز اپنا رکھ کے اور بھول جائے اور اس کو یاد نہ آئے تو وہ اس اللہ پاک کے نام کو، اسم مبارک کو 70 مرتبہ رات کو گھر کے چاروں کونے میں جا کر 70 مرتبہ یہ پڑھ لے، انشاءاللہ العظیم اس کو یاد آ جائے گی وہ چیز کہاں اس نے رکھی ہے، اور یا کسی نے اٹھائی ہے تو وہ مل جائے گی، یعنی گمشدہ چیز واپس مل جائے گی۔ المعید 70 مرتبہ۔ اس کے بعد جو میں عمل بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ وسوسے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آیا یہ کام کریں نہ کریں، پھر لوگوں سے استخارہ کرواتے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے سے لوگوں کو منت سماجت کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارا استخارہ کریں، یہ کروں یا نہ کروں۔ تو اس کے لیے میں نے بہت ہی آسان عمل لایا ہوں، صرف 1000 مرتبہ آپ نے المعید پڑھنی ہے، انشاءاللہ العظیم جو کام آپ کے لیے خیر ہوگا، جس کام میں آپ کے لیے بہتری ہوگا، انشاءاللہ العظیم آپ کا دل اسی طرف مطمئن ہو جائے گی اور اس کام کو آپ کر پائیں گے۔ ورنہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کروں نہ کروں، متحیر کہتے ہیں لوگ، متخیر ہو جاتے ہیں لوگ، لیکن انشاءاللہ 1000 مرتبہ آپ پڑھ کے بیٹھ جائے، آیا اس جاب کو میں کروں نہ کروں، اس آفس میں جاؤں نہ جاؤں، یہ کام میں کروں نہ کروں، یہ رشتہ یہاں کروں نہ کروں، تو اس کے لیے یہ بہترین وظیفہ 1000 مرتبہ بس ایک ہی مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اسی گمشدہ چیز کے لیے کوئی چیز گم ہو جائے تو لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، یا معیدوں کے ساتھ یا مبدہ یا معید اگر کوئی لگا دے تو کوئی سے بھی گمشدہ چیز کوئی بھی اس کو اٹھا لے، انجانے میں اٹھا لے یا جان بوجھ کے اٹھا لے، اس اسم کو یہ دو اسم ہے، یا مبدہ یا معید، ان دونوں کو ملا کے پڑھ لے، انشاءاللہ العظیم اس کا گمشدہ چیز بہت ہی جلد اس کو مل جائے گی۔ اس کے علاوہ اعمال میں 8ویں نمبر پہ میں نے اعمال جو نوٹ کی ہیں وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہوتی ہے، کبھی کبھار جو مسئلہ کی گمبیری ہے وہ شوہر کے جانب سے ہو جاتی ہے، کبھی کبھی بیوی کی جانب سے ہو جاتی ہے، یعنی قصوروار کوئی ایک ہوتا ہے، ایک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، وہ شوہر ظلم کر رہا ہوگا یا بیوی ظلم کر رہی ہوگی، تو اس کے لیے وہ آتے ہیں عاملین کے ہاں، حضرت ہمیں کوئی عمل بتا دیں، کوئی تعویذ وغیرہ، تو اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ نے صرف سوتے ہوئے 20 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا مانعو یا مانعو آپ پڑھیں گے، سوری کانسی کے یا مانعو آپ پڑھ لیں گے، انشاءاللہ العظیم
اس کی ظلم سے آپ بچ جائیں گے اور یہ ناچاکی بھی دور ہو جائے گی. کوئی تعویذ لکھنے کے، کوئی لمبی چوڑے عمل کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. اور اسی طرح حضرات آتے ہیں کہ جی میاں بیوی کے درمیان اتفاق کے لیے اپنے بچوں کی شادی کی ہیں، گھر میں نا اتفاقی ہیں، کوئی تعویذ کوئی عمل، تو ان کے لیے میں نے ایک بہت بہترین عمل لایا ہوں جو ہم اپنے حب کے اعمال میں اس کو اکثر استعمال کرتے ہیں. یا لطیفو یا ودودو، کوئی سی بھی میٹھی سی چیز ہو، شیرین چیز ہو، 1100 مرتبہ پڑھ لیں، گھر کے تمام افراد کو پلایا جائے. میاں بیوی کے درمیان نہیں، بچوں کی آپس میں خلش کی وجہ جو معاملہ ہو یا پورے گھر میں نا اتفاقی ہو، تو اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ العظیم صرف 1100 مرتبہ یا لطیفو یا ودودو آپ نے پڑھنی ہے. چینی پہ دم کر دیں، مٹھائی پہ دم کر دیں، کسی بھی چیز پہ دم کر دیں اور آپ سب کو پلا لیں انشاءاللہ العظیم. چائے میں مکس کر کے پلائیں، شربت میں یا کوئی مٹھائی وغیرہ کھلا لیں انشاءاللہ العظیم. یہ سارا نا اتفاقیاں، یہ الجھنیں، یہ رنجشیں اور یہ دوریاں انشاءاللہ العظیم ختم ہو جائیں گے. قربت پیدا ہوگی، محبت و الفت پیدا ہو جائے گی. یہ نواں عمل. 10واں عمل ہمارے جو آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہے وہ یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں جی ہمارے بچے، ہمارے اولاد بڑے نافرمان ہیں، روز بروز ان کی حالات بگڑتے جا رہے ہیں، نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی تعویذ دے دیں. اس بیچ میں آپ کی خدمت میں کچھ کہنا ضروری ہے. تعویذ بحالت مجبوری لیا جائے، خاص کر ان چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے. حالت جب معاملات بگڑ جائیں تو اس کے لیے مجبوری میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حتی الامکان اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، خوب کے تعویذ کے لیے، کبھی زبان بندی کے تعویذ کے لیے کبھی عاملوں کی خدمت میں نہ جائے. کیوں کسی کو زور زبردستی اگر آپ اپنے طرف لانا چاہتے ہیں تعویذ کے ذریعے سے تو یاد رکھیے گا وہ جادو شمار ہوگا جو مستقبل میں جا کر آئندہ جا کر یہ نقصان بھی دے سکتی ہے. تو یہ بات بتانا ضروری ہے. تو اس لیے اس ویڈیو میں نے اکثر آپ حضرات کے لیے وظائف کے اعمال لائے ہیں جو پڑھنے کے لیے انشاءاللہ العظیم کوئی سائیڈ ایفیکٹ ان کے لیے نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. تو نافرمان اولاد کے لیے، نافرمان شاگرد کے لیے آپ نے صرف اتنی سی بات کام کرنی ہے کہ اس کی پیشانی کے بال آپ پکڑ لیں اور محبت سے پکڑ لیں اور آپ نے سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کی پیشانی کے پر پھونک مارنی ہے. یہ 3 دن تک کر لیں عمل، انشاءاللہ العظیم آپ کا جتنا بھی بڑا نافرمان ہو، نالاحق بیٹا ہو، انشاءاللہ العظیم وہ لائق اور فائق ہو جائے گی اللہ کے حکم سے، اس صورت کی برکت سے، اور وہ فرمانبردار اور مطیع و فرمانبردار ہوگی. 11ویں جو عمل آپ کی خدمت میں ہم نے لایا ہے وہ ہے تسخیر کے حوالے سے. یہ عمل ڈاکٹر حضرات کے لیے، اطباء کے لیے، طبیبوں کے لیے، حکماء کے لیے ہے اور دوسرے عاملین حضرات کے لیے بے انتہا تیر بہدف ہے اور پر اثر ہے، زود اثر ہے، جامع عمل ہے اور بہترین عمل ہے. ان حضرات کے لیے جن کو لوگوں سے خاص کر واسطہ پڑتا ہو ان حضرات کے لیے. اس میں تھوڑی سی مشقت میں کہوں گا، آج کل لوگوں کے طبیعتوں سے مطابق کہ لوگ آج کل بہت نازک مزاج ہے، وہ شاید اتنا بیٹھنا گوارا نہ کر لیں پابندی کے ساتھ. یہ 40 دن کا عمل ہے، بڑا بہترین عمل ہے تسخیر کے لیے. سورہ رحمان کی عمل ہے. آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ آپ باوضو ہو کے بیٹھ جائیں جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو، غروب نہیں طلوع ہو رہا ہو، مشرق کی جانب اپنے منہ کرنی ہے. جیسے سورج ایک نیزے کی بلندی پر آئے اور اس وقت سورج زرد ہوتا ہے، اتنے تیز نہیں ہوتا، تو آپ نے بیٹھ کے سورہ رحمان پڑھنی ہے. جب آپ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تک پہنچے تو آپ نے شہادت کی انگلی کو اوپر اٹھانا ہے سورج کی طرف. ہر مرتبہ جب یہی آیات آئیں اور آپ نے اسی طرح شہادت کی انگلی کو اٹھانا ہے اور آپ نے یہ عمل کرنا ہے کسی خاص فرد کے لیے یا مستقل کے لیے، تو یہ تیر بہدف عمل ہوگا. اس کو لوگ 40 دن تک کرتے ہیں.
عاملین حضرات بزرگ حضرات 40 دن تک بتاتے ہیں، اور بڑا بہترین عمل ہے۔ مشکل سے مشکل آپ کا معاملہ کسی افیسر کے ہاں پھنس گیا ہو تو آپ یہ عمل کر لیں گے، انشاءاللہ العظیم بہترین عمل ہے۔ جو 12واں عمل آپ کی خدمت میں لایا ہوں وہ ہے، لوگ آتے ہیں جی ایسے بیماری ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں، بیماری سمجھ نہیں آ رہا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا دوائیوں سے، تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ نے سورہ نجم 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کسی بھی بیمار کے کسی بھی قسم کی بیماری ہو، جسمانی ہو روحانی ہو، انشاءاللہ العظیم اگر آپ اس مریض کو پلائیں گے یہ دم شدہ پانی پر دم کرنا ہے، تو انشاءاللہ العظیم اس مرض کے لیے بے انتہا مفید ہے، خاص کر وہ مریض جو ڈاکٹری مسائل میں مبتلا ہو۔ ایک اور عمل آپ کی خدمت میں جو 13واں نمبر ہے ہمارے ہاں، وہ عمل آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ یہ ان حضرات کے لیے جو بیماری سے بہت کمزور ہو گئے ہو، ڈاکٹروں کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اسی طرح عاملین حضرات بھی پریشان ہے، طبیب حضرات بھی پریشان ہیں، گھر والے بھی پریشان ہیں، کوئی دوا اثر نہیں کر رہا ہے، کوئی مرہم کام نہیں کرتا، کوئی دوا کام نہیں کرتا، کریں کیا کریں، گمے بہت ہے، بس دوائیوں پہ زندگی چل رہی ہے، بہت کمزور ہے، بے ہوشی سے کیفیت ہے۔ ان حضرات کے لیے دل کی بیماریوں میں مبتلا ہے، جگر کی بیماریوں میں مبتلا ہے، گردے فیل ہے، تو اس کے لیے یہ کہ آپ نے سورہ رحمان اس کے سرانے میں بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ اگر پڑھنے والا کوئی نہ ہو تو کسی ٹیپ ریکارڈنگ میں اینڈ فری لگا کے سورہ رحمان اس کے کانوں میں لگائیں، اس سے بیماری 100 میں سے 50% کنٹرول ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ اگر اس کو علاج کرنا چاہے، روحانی علاج کرنا چاہے یا ڈاکٹری علاج کرنا چاہے، تو انشاءاللہ العظیم آپ کے لیے بہت آسان ہوگی، اور اس کو ہم نے کہیں بار آزمایا ہے۔ لوگ یرکان میں بہت مبتلا ہے آج کل، یہ کالا یرکان بہت پھیل رہی ہے، اور اس کے لیے ان کی خدمت میں یہی عرض ہے کہ آپ نے عاملین حضرات کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ نے ان کے لیے سورہ بینہ لکھنی ہے۔ عام حضرات کے لیے یہی خدمت میں عرض ہے، آپ اپنے مسجد کے کسی پیش امام سے، حافظ سے یا کسی علماء سے، عالم سے آپ نے سورہ بینہ لکھوانی ہے۔ 2 سورہ بینہ 2 عدد لکھیں، ایک کو زعفران سے لکھوائیں اور ایک کو کالے قلم سے۔ کالے قلم جو سیاہی استعمال ہوتے ہیں اس تعویذ کو گلے میں پہنائیں، اور زعفران والی ہے اس کو 11 دن تک پلائیں، انشاءاللہ العظیم کوئی سے بھی یرکان ہو وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک اور عمل آپ کی خدمت میں لایا ہوں جسے ہم عام حضرات کہتے ہیں مالی خلیہ کی بیماری، وہ بھی بھول جیسی بیماری ہے، انسان بھول جاتا ہے یہ کام میں نے کیا یا نہیں کیا، وہ سامان کہاں رکھی، گھر کی ضروری سامان، کاغذ، وہ چابیاں وغیرہ ہم نے کہاں رکھی، کچھ یاد نہیں آتے۔ کوئی سے بھی معاملہ ہو، پتہ نہیں میں نے وہ باتیں اس سے کہی کہ نہیں کہی، یہ میں نے وہ کیا کہ نہیں کیا، وہ سامان میں نے رکھا وہاں نہیں رکھا، اس کو حضرات مالی خلیہ کی بیماری کہتے ہیں۔ ان کے لیے بڑے بہترین عمل لایا ہوں۔ صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، جسے ہم صبح صادق کہتے ہیں، سورج طلوع ہونے سے پہلے اس وقت ہو، لیکن بہتر یہی ہے کہ نماز فجر جب آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد ایک روشنی سے چھا جاتی ہے، سورج طلوع نہیں ہوتا لیکن اکثر آسمان پہ روشنی ہوتی ہے، سورج کی وہ زردی ظاہر نہیں ہے، تو اس وقت آپ نے آسمان کی طرف معوذتین پڑھ کے پھونک مارنی ہے 7 مرتبہ۔ انشاءاللہ العظیم کوئی سی بھی ایسا بیماری نسیان کی ہو، مالی خلیہ کی ہو، بھول کی، جیسے کوئی سی بیماری ہو، انشاءاللہ العظیم آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائے گی، اور یہ عادت جو وہ بھول جاتی ہے یہ بھی انشاءاللہ العظیم چھوٹ جائے گی۔ معوذتین، اور کوئی کھڑے ہو کے آپ نے پڑھنا ہے، منہ آسمان کی طرف کرنی ہے، اور پڑھ کے پھر آپ نے پھونک مارنا ہے آسمان کی طرف۔ اس کے بعد جو عمل آپ کی خدمت میں لایا ہوں، یہ میرے وہ احباب جو ہمارے ساتھ منسلک ہے یوٹیوب میں اور واٹس ایپ میں، اور ہمیں سنتے رہتے ہیں،
فیس بک وغیرہ میں، ان کی خدمت میں یہی عرض ہے کہ سارے اعمال آپ لکھ لیں۔ مجھ سے ساتھی پوچھتے رہتے ہیں اعمال کے متعلق، تو میں نے کہا ایک مرتبہ بہت سارے اعمال آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں، تو یوٹیوب کے ذریعے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس سارے اعمال لکھنے کے ہیں اور اس پر عمل کرنا ہے۔ کسی بھی وقت کوئی مسئلہ ہو آپ نے کاپی اٹھا کے دیکھنا اور عمل کر لیں، انشاءاللہ العزیز خوشی ہوگی، دعائیں دیں گے ہمیں۔ اس کے بعد جو آپ کی خدمت میں لایا ہوں، خوف کا بیماری ہوتا ہے انسان کو، اللہ نہ لائے، آپ کو اللہ حفاظت میں رکھے۔ بہت سارے مبتلا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، میں مر رہا ہوں، اور یہ بیماری پتہ نہیں مجھے کہاں تک پہنچ لے جائے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ یہ بیمار ہے، علاج مسلسل کر رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہی، تو ان حضرات کی خدمت میں نے ایک عمل لایا ہوں۔ لفظ یا سلامو کا اللہ کے اسماء میں ایک اسم ہے، یا سلامو، آپ نے 111 مرتبہ پڑھنی ہے 11 دن تک، پانی میں پھونک مار کے، اور وہ پانی استعمال کر لو، جسم پر پھونک مار دے، انشاءاللہ العظیم یہ آپ کا مسئلہ، یہ خوف اور یہ گھبراہٹ دور ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو میں آپ کی خدمت میں عمل لایا ہوں وہ یہ ہے کہ دشمنی کو دوستی میں کیسے بدلے۔ ہر کسی سے ملتا ہوں تو دشمن بن جاتا ہے، ہمارے بہت بہترین دوست ہے جو دشمن بن گئے ہیں، ان کی خدمت میں جو میں عمل میں لایا ہوں وہ یہی یا سلاموں کو ہے، لیکن اس کو 690 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کسی شیرینی پہ پڑھ کے آپ نے دم کرنی ہے، اور کوئی سے بھی آپ کا دشمن ہو اس کو کھلا لے، انشاءاللہ العظیم وہ آپ کی دوست بن جائے گی۔ اور حفاظت کے لیے جن کے میں سمجھتا ہوں جن کو سیکورٹی کی بھی ضرورت ہو نا، وہ حضرات بھی یا سلام و ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد آپ نے صرف اس طرح کرنا ہے، اس طرح کہنا ہے اللہم یا سلام وسلم، انشاءاللہ العظیم کوئی دشمن اس کو ایذا یا تکلیف نہیں پہنچا سکے گا، بلکہ دشمنوں کے ہر شر سے وہ محفوظ رہے گی۔ اور یاد رکھیے گا یہ شر سے مراد انسانی ہو یا جناتی ہو، کوئی بھی شر ہو، انشاءاللہ العظیم ہر قسم کے بلا ہو مصیبت سے وہ محفوظ رہے گی۔ اور ایک اور بات بتانا بہت ضروری ہے یا سلاموں کے متعلق، وہ امراض یا وہ مریض جو ڈاکٹروں سے مایوس ہو کر آئی گھر پہ، ڈاکٹروں نے کہا جی اس کو لے جائیں گھر پہ، کچھ دن رہ گئے ہیں، یہ بچنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہر بیماری کے لیے علاج ہے، تو ان کی خدمت میں اتنا عرض ہے کہ آپ مایوس نہ ہو جائے، مریض کے سرانے یا مریض کے ارد گرد آپ بیٹھ جائے، یا سلاموں کا 1.25 لاکھ کی میں نے کئی بار تجربے کیے ہیں، یا سلاموں کا 1.25 لاکھ مرتبہ آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ العظیم کوئی سی بھی بیماری ہو وہ ختم ہو جائے گی۔ عاملین حضرات یہ نوٹ کر لیں، آپ کے پاس جو مسائل ہو، بیمار جادو ہو، جنات کے معاملات ہو، کوئی سی بھی مسئلہ ہو، کنٹرول نہیں ہو پا رہا، تو آپ نے یہ عمل کروائیں، انشاءاللہ العظیم بہت جلد آپ کو خوشخبری مل جائے گی اس مریض کی طرف سے، اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو خوشی میں بدل دے گی۔ ایک اور عمل آپ کی خدمت میں لایا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرات کہتے ہیں جی بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اور پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں خود یا اپنے بچوں کے لیے، ان کے لیے میں لایا ہوں ایک بہترین عمل۔ آپ نے وضو کرنا ہے، تحیۃ الوضو کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا لطیف ہو۔ انشاءاللہ کچھ دنوں تک آپ یہ عمل جاری رکھیں، بلکہ آپ 21ویں دن تک نہ پہنچے اس سے پہلے بچیوں کے رشتے کے معاملات انشاءاللہ العظیم حل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں ایک اور عمل لایا ہوں ناچاکی کو ختم کرنے کے لیے، یہ میرا آخری عمل ہے ناچاکی کو ختم کرنے کے لیے۔ اس کے لیے آپ نے سورہ شورا کی آیات 49 123 مرتبہ آپ پڑھ لیں فجر کی نماز کے بعد۔ میاں بیوی کے درمیان جیسا بھی خطرناک سے خطرناک ناچاکی ہو، خواہ اس نے بچوں کو گھر سسرال پہنچا کے آیا ہو، اب ان کے پاس نہیں جا رہے، فون نہیں کر رہے، کوئی آل احوال نہیں لے رہے، تو ان حضرات کے لیے یہ عمل ہے میرا، اور یہ میرے مجربات میں ہے تحیۃ الوضو میں۔ آپ نے
اگر پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو کی نیت سے. اگر وہ آپ نہ پڑھ سکے تو فجر کی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. فجر کی نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں یا گھر پہ پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں تو بہتر ہے. سورہ شورا کی آیات 49 ہے اور آپ نے یہ پڑھنا ہے 123 مرتبہ. اپنے پاس کوئی پانی ہو یا شیرنی ہو اس پہ پڑھ کے انشاءاللہ پلا لیں. انشاءاللہ العظیم آپ کو انشاءاللہ العظیم اللہ کی طرف سے بہت جلد خوشخبری مل جائے گی. تمام معاملات کا حل اللہ کے یہاں ہے، ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ہے. ہم صرف جو اسباب ہیں وہ اختیار کر لیتے ہیں، اور ہمارے اور آپ کی جتنے بھی محنت ہے، جتنے بھی کوششیں وہ اسباب کے درجے تک ہے. اور ہمارے جو معاملات ہے اس پر جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے معیشت راضی شامل حال نہ ہو، مشیت نہ ہو اللہ کی، تو یہ شاید ہم کہنا بھی گناہ سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ ہو جائے گا. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی نہ ہو تو کوئی بھی عمل ہمارا سود مند ثابت نہیں ہوگا. ہر عمل کرنے کے بعد اور ہر عمل کرنے سے پہلے اللہ سے مدد مانگنی ضروری ہے. خلوص دل کے ساتھ آپ نے اس نیت کے ساتھ یہ عمل کرنے ہیں، یا اللہ آپ کے ان اسماء میں، قرآن پاک کی ان آیاتوں میں آپ نے جو برکتیں دی ہیں، ان کے وسیلے سے ہمارے اس معاملات کو آسان فرمائیں. ان کا کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں نیت ہو کہ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں یہ روحانی عمل ہے، یہ اللہ کے اسماء میں سے کوئی اسم ہے، اور یہ مبارک اسم کی وجہ سے انشاءاللہ میرے معاملات درست ہو جائے گی، تو انشاءاللہ العظیم کوئی پریشانی نہیں رہے گا. اتنے اعمال جو میں نے پہلے بتایا تھا اکٹھا کر کے آپ کی خدمت میں اس لیے لایا ہوں، تو جو ہر مرتبہ پوچھنے والے ساتھی ہیں اور وہ مجھے پوچھ لیتے ہیں، تو ہم ہر کوئی عمل ہم نہیں بتاتے ہیں، وہ عمل بتاتے ہیں جو ہمارے مجربات میں ہو. تو ان کو جمع کرنا اور لکھنا، پھر بسا اوقات جب کوئی ساتھی پوچھ رہا ہوتا ہے تو وقتی طور پر انسان ہے، بشر ہے، بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا تو مشکلات ہوتا ہے. تو آج میں نے ان کو جمع کر کے آپ کی خدمت میں لایا ہوں. آپ ان کو نوٹ کیجئے گا اور یہ اعمال اپنے پاس محفوظ رکھیے گا. یہ ویڈیو خاص کر میں جو لکھ رہا ہوں عام لوگوں کے فائدے کے لیے بھی ہے، لیکن اپنے شاگرد حضرات ہیں ان کے لیے میں نے لکھا ہے، ان کے لیے میں نے عمل جمع کیا. یہ اعمال ان کے لیے میں نے لکھے ہیں، یہ بہترین اعمال ہے، اپنے پاس محفوظ رکھیں. پہلے بھی بتایا، اب دوبارہ بتا رہا ہوں، تعویذ بہت بحالت مجبوری ہم اس معاملات میں دیتے ہیں. ہاں جو بیماری مسائل ہیں، بیماری ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نا اتفاقی کے لیے، زبان بندی کے لیے، اپنے بچوں کے نافرمانی کے لیے، بچوں کے رشتوں کے لیے سب سے بہتر یہی ہے، ان کے لیے وظائف کیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. تعویذات دینا نقصان ہے. سینئر عامل جو اکابرین ہمارے گزرے ہیں وہ ان معاملات کے لیے تعویذات دینا بہت احتیاط کرتے تھے، تعویذات بدل کے دیتے ہی نہیں تھے، بس یہی وظائف بتاتے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اللہ کی رضا بھی ہے، روحانیت بھی اس سے بڑھ جاتی ہے، اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا اور کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا. امید کرتا ہوں ہمارے ویڈیو آپ جناب کو پسند آ گیا ہوگا. آپ نے اگر ابھی تک لائک نہیں کیا تو ایک لائک کیجئے گا، شیئر نہیں کیا تو شیئر کیجئے گا، اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا. آپ کا سبسکرائب سے ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے، لیکن جو ہمارے طرف سے لوگوں کو مل رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے حوصلہ افزائی ہوگی، تو ہم مزید اس پر کام کرتے ہیں تاکہ لوگوں تک ہمارے اعمال پہنچتے رہے. اسی باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.